اسٹوڈنٹ نے پوچھا تھا امر کے سلسلے میں، تو اس میں اس کتاب میں پیج 27 کے اندر، یہ آپ کی کورس کی کتاب ہے، اس میں بہت خوبصورت ایک ایکسپلینیشن دی ہے مولانا عبدالرحیم صدیق رحمۃ اللہ علیہ نے۔ رب کے حکم سے رب کے امر سے کیا مطلب نکلا، کیا سمجھے؟ کوئی یوں کہے کہ ارشاد کن کی تجلیات میں سے ایک تجلی ہے، کوئی یہ کہے کہ عالم امر کی ایک خاص مخلوق تجلی کی حقیقت خود ایک اجمال، عالم امر کی کیفیت خود مغلق۔ پھر سمجھے تو کس طرح سمجھیں؟ آیت یقیناً مغلق نہیں، بیان بالحق مجمل نہیں، علم کی کمی سبب ظاہر بیان کر ہی دیا گیا۔ اس لیے یوں سمجھ لیجئے کہ جناب رب العزت جل وعلا کے ساتھ خاص نسبت و تعلق و روابط رکھنے والی ایک ایسی شے ہے کہ جس کے متعلق جب تک اس رب تک رسائی نہ ہو، عالم امر سامنے نہ آئے۔ یہ مولانا عبدالرحیم صدیق کہہ رہے ہیں اپنے اس کتاب کے اندر، عالم امر سامنے نہ آئے، تجلیات پر تو فگن نہ ہو، حقیقت و تعریف کا منکشف ہونا محال۔ یعنی امر کو سمجھنے کے لیے آپ کی جو اندرونی آنکھ ہے اس کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنی پاکیزگی کی بنیاد کے اوپر، اپنی تقوی کی بنیاد کے اوپر وہاں تک پہنچ سکے کہ وہ اس کی سمجھ اس کو پانے کے قابل ہو جائے، تب آپ عالم امر کو سمجھ سکیں گے، ہے نا؟ تو یہ ان صاحب کا میں نے کہا کہ یہ بڑا اسپیسیفک جواب ہے، تو میں آپ کو بتا دوں، وہ شاید اس کے بعد نظر نہیں آئے کلاس میں۔ اسی طرح انہوں نے ایک اور جگہ ایک بات پوچھی تھی، اور ان کے خیال میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ حدیث میں ہے کہ اللہ پاک کا جو تخت ہے وہ پانی کے اوپر تھا۔ تو یہ ایک آیت ہے قرآن پاک کی، وہ میں نے کوٹ کی ہے، اس میں آگے آپ دیکھیں گے، قرآن پاک کی آیت ہے، اور اس میں اگر آپ، اس لیے کہ آپ مختصر عربی دان ہیں، میں نے اس میں خاص طور سے دیا ہے یہ ودن بریکٹ اینڈ دین، یہ اس وقت کی کیفیت ہے، اور پانی کی جو کیفیت ہے وہ ویسے بھی زندگی کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور پانی ہر کیفیت کے ساتھ، مثال کے طور پہ اگر آپ کوئی تعمیر کریں تو اس میں سیمنٹ جو ہے وہ پانی کے بغیر نہیں لگا سکتے آپ۔ تو ان آرڈر ٹو فارم اے کمپلیکس اور اے ماس اور اینی تھنگ فار دیٹ میٹر، یو نیڈ دی واٹر از ون آف دی کمپوننٹس ایز اے میجر کمپوننٹ، کہ اس کے بغیر وہ کام ہوگا نہیں، ہے نا؟ تو وہ کیفیت جو بیان کی جاتی ہے بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ ہم اسے اگر اکیلے میں لیتے ہیں تو وہ پھر وہ سمجھ میں نہیں آتی، جب تک کہ وہ ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ آپ نہ سمجھیں کہ کانٹیکسٹ کیا تھا جس میں وہ بیان کیا اللہ رب العزت۔ آگے آیت آئے گی اس کے اندر، آپ اس کو پڑھ لیجئے گا۔ ہم نے بیان کیا آپ سے، ہم نے جو ہمارا جو مضمون ہے اس وقت وہ ہے تصوف، اور تصوف کے اندر ہم نے اسے شروع سے بلڈ اپ کیا کہ ایک تو یہ بات آپ کو بتائی کہ تصوف جو ہے وہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے which deals with the philosophy and methodology of purification of self۔ تزکیہ نفس کا جو عمل ہے جو قرآن میں بیان کیا ہے، جو فلاح کا سبب ہوتا ہے، تو اس کے لیے جو تزکیہ نفس ہے اس کی جو میتھڈالوجی ہے اور اس کی جو فلسفہ ہے وہ بیان کیا گیا ہے تصوف کے اندر۔ اور تصوف کو مختلف آراء اس کے اندر اٹھتی چلی گئی ہیں، اور یہ ایک کیفیت ایسی ہوئی کہ جب یہ جو اوریجنل تصوف تھا وہ بگڑ گیا، اس کی شکل بگڑ گئی، اس لیے کہ اوریجنل تصوف تو آپ حضور سرور کونین علیہ السلام کی حیات طیبہ میں پائیں گے، تمام خلفائے راشدین کی حیات طیبہ میں پائیں گے، اس لیے کہ وہ تو جہاد فی اللہ ہے نا؟ وہ تو ایسی کیفیت ہے جس سے کہ روح کو کانسٹنٹلی ٹرانسفارمیشن ہونی ہے into a better and a better form، ہے نا؟ جتنا جیسے تقویٰ آپ کا بڑھے گا، جیسے جیسے آپ ان علامات کو جو ظاہری علامات ہیں اور جو باطنی علامات ہیں تصوف کی، ان سب کو اپنائیں گے، جب ان کا ادراک ہوگا آپ کو، جب ان کی سمجھ ہوگی آپ کو،
اور پھر اس سمجھ کے ساتھ آپ اس کو لے کر آگے چلیں گے اور اپنی زندگی کے اندر ان تمام کیفیات کو جو حضور نبی پاک علیہ السلام کی حیات طیبہ سے ہمیں ملتی ہیں، ان تمام کیفیات کو جب آپ اپنے اندر سمونے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ وہی قرب کا سلسلہ ہے، قرب الہی جو آپ کی روح کی طلب ہے نا. میں نے شروع میں بتایا آپ کو کہ طلب سے رجوع سے محبت سے عشق. تو وہ کیفیت جو ہے طلب کی، وہ طلب جو روح کی طلب ہے، وہ ہے قرب و وصال اللہ رب العزت کا، ہے نا، قرب الہی. تو قرب الہی پانے کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں. وہ ریکوائرمنٹس یہ ہیں کہ بیسیکلی کہ آپ کی جو ہر کیفیت ہے، جیسے حضرت شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں ایک جگہ، میں نے کہیں لکھا ہے یہاں اپنے نوٹس کے اندر، بڑا خوبصورت پیرا ہے، انہوں نے بیان فرمایا ہے دی کور آف اسلامک فیتھ. یہ اس نے ٹرانسلیٹ کیا ہے نکلسن نے، ان کی کتاب معارف المعارف. The core of Islamic faith is the purification of self, which means that human beings must keep their bodies and souls clean. ہے نا؟ وہ دونوں کیفیات ہیں، ظاہر اور باطن. جب تک یہ ظاہر بھی آپ کا صاف ستھرا نہیں ہوگا، کلین نہیں ہوگا، کلینس نہیں ہوگا، اور باطن بھی آپ کا اس لحاظ سے پیوریفائی نہیں ہوگا کہ اس میں وہ پاکیزگی نہیں آئے گی، اس میں تقوی کی بنیاد نہیں قائم ہوگی، تو وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. Since the effects since one affects the other directly، اس لیے کہ دونوں کا جو ہے جو ایک سلسلہ ہے، جو ربط ہے، وہ ایک دوسرے کو افیکٹ کرتا ہے. تو اس لیے آپ کا ظاہر اور باطن دونوں کے اندر جو ایک کیفیت پیدا ہوئی ہے، وہ ایک نہایت ہی پاکیزگی کی پیدا ہوگی. پاکیزگی، پاکیزگی، اللہ پاک ہے نا. تو پاکیزگی سے قرب حاصل کرنے کے لیے پاکیزگی آپ کی دونوں کیفیات میں ظاہر ہونی چاہیے، آپ کے ظاہر میں بھی اور آپ کے باطن میں بھی. تو ظاہر کی کیفیات جو ہیں وہ ساری کی ساری شریعت کے اندر کور کر لی گئی، اور ظاہر کی جب آپ ان کیفیات کی باطنی کیفیات اس سلسلے میں اس کی حکمت تلاش کرتے ہیں ان تمام باتوں کی، تو وہ حکمت جب آپ کو ملتی ہے تو آپ کی طریقت کی جو کیفیت ہے اس میں آپ داخل ہو جاتے ہیں، ہے نا. تو شریعت تو ایک ایبسولوٹ ایسینشل ہے، اس کے بغیر تو آپ اس میں آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. شریعت کو مکمل طور پہ سمجھنا اور اس کو پریکٹیکل فارم کے اندر اپلائی کرنا اپنی زندگی میں، جب تک کہ وہ نہیں ہوگا تب تک وہ آگے بڑھنا ممکن ہے ہی نہیں، ہے نا. وہ تو ایک پہلی شرط ہے، پہلی شرط. اور اس کے بعد جب آپ وہ مکمل کر لیتے ہیں تبھی آپ طریقت کی میدان میں آتے ہیں. اور جب طریقت اور شریعت کو آپ ساتھ ملا لیتے ہیں، دونوں چیزیں آپ کی کمبائن ہو جاتی ہیں، تو آپ کی معرفت کی منزل شروع ہو جاتی ہے. اب یہ کیفیات جو ہیں، ان کو پانے کے لیے جو بیسک ٹریٹس ہیں، ایسینشل ٹریٹس، اور ان کو جو ڈیفائن کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے، اس میں فرمایا ہے وہ ایتھیکل گائیڈ لائنس ہیں. ایتھیکل یعنی ان سے جو آپ کا بیہیویئر کا پیٹرن ہے وہ ڈائریکٹلی افیکٹ ہو رہا ہے، اس سے وہ ایمرج کر رہی ہیں، یا اس سے ان کے ساتھ ان کا ایک خاص کوہیژن ہے سب کا. تو وہ جو بیان فرمائی ہیں انہوں نے وہی یہاں بیان کی گئی ہیں. تقویٰ ہے، لو ہے، ٹروتھ ہے، جسٹس ہے، بیوٹی ہے، وزڈم ہے، اور سیلف لیسنس ہے. اور یہ ساری باتیں بیان قرآن حکیم کے اندر کر دی گئی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ ہم اپنی جانب سے ان کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اپنے ذہنی کیفیت کے مطابق، بلکہ یہ قرآن پاک میں جو ہدایت عطا فرمائی ہے یہ اس کے لیے ایتھیکل گائیڈ لائنس ہیں. اگر اس اسپریچول پاتھ پہ چلنا ہے آپ کو، جو سلوک جسے کہا جاتا ہے، جو اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے، تو اس کے لیے جو آپ کو ایتھیکل گائیڈ لائنس ہیں وہ سمجھائی گئی کہ یہ کتنی اہم ہیں، کہ ان کے بغیر جب تک کہ یہ آپ کے کردار میں، آپ کے اخلاق میں، آپ کی زندگی کے اندر نمایاں طور کے اوپر انٹرینچ نہیں ہوں گی،
تب تک آپ اس بات پہ کامیاب اس طرح نہیں ہوں گے جیسے ہونا چاہیے. اور اس کے لیے آپ کو میں جو علم تفکر ہے اس کے اوپر جو میں نے ایک دفعہ بیان کیا تھا اس کی طرف میں دوبارہ واپس لے کے جاتا ہوں، جہاں حدیث مبارکہ کے اندر جو 3 کیفیات بیان کی گئی ہیں کہ فکر کی ایک گھڑی 1 سال کی عبادت سے افضل ہے. دوسری جگہ بیان فرمایا فکر کی 1 ساتھ 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اور تیسری جگہ فرمایا تفکر کی ایک گھڑی 1000 برس کی عبادت سے افضل ہے. اب یہ جو کیفیات ہیں کانٹرڈکشن کوئی نہیں ہے، کیفیات بیان کی جا رہی ہیں according to the grade that you have been able to acquire, ہے نا، in your traits, in your ظاہر and باطن both, esoteric and exoteric, both sides of your personality. جب آپ ان کے اندر آپ کا جس کیفیت کی تفکر آپ کا ہوگا ان چیزوں کو اپناتے ہوئے، اتنا ہی آپ کی عبادت اس تفکر کی جو آپ کو جزا ہے، جو آپ کو اس کا ثواب ہے، یا جو آپ کو اس کی بینیفٹ ہے، اس حد تک ہی آپ کو ملے گی. اور اس کو ان میں کوالیفائی کیا ہے ان 3 احادیث کے اندر، اور یہ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ اسی طرف اشارہ کر رہی ہیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی جو ڈگری ہے آف تقوی، مطلب ہر ایک انسان کے تقوی کی کا معیار وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہے، اور اس میں ایک گریجول ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے. مثال کے طور پہ پہلے آدمی سچ کو سمجھتا ہے کہ وہ سچ ہے کیا، پہلے تو اس کو بتایا جاتا ہے، اس کے والدین تربیت دیتے ہیں، اس کو استاد تربیت دیتے ہیں کہ سچ جو ہے وہ آپ کی ایلیمنٹل ہے، یعنی بیسک ہے، روڈومنٹری ایک کیریکٹرسٹک ہے جو آپ کی شناخت کرتا ہے مسلمان کی حیثیت سے، اس لیے کہ آپ حق پرست ہیں، حق پرست ہیں. آپ سچ جو ہے اس پہ مکمل طور پہ قائم ہیں ایمان کی کیفیت میں. آپ اسے آنیسٹی ایز اے بیسٹ پالیسی اڈاپٹ نہیں کرتے، بلکہ آپ اسے سچ ایز پارٹ آف یور فیتھ اڈاپٹ کرتے ہیں. آپ کے ایمان کا ایک مضبوط حصہ ہے، ایک ایسی بنیاد ہے کہ جس کے بغیر عمارت میننگ لیس ہے. عمارت میں جو مضبوطی آئے گی وہ سچ کی بنیاد پہ جب بلڈ ہوگی تب آئے گی، ہے نا. اور یہی 2 کوالٹیز تھیں، سچ اور امانت داری، جو حضور سرور کونین علیہ السلام نے جب پہلی مرتبہ جا کے ایڈریس کیا، اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں تم سے کہوں تو ان لوگوں سے جو کافر تھے اور پیگنز تھے کہ اگر اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک فوج آ رہی ہے تو تم مان لو گے؟ انہوں نے سب کہا یقیناً مان لیں گے، اس لیے کہ آپ صادق الامین ہیں. تو صداقت اور امانت داری یہ تو بیس ہو گئی جس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے حضور سرور کونین علیہ السلام کا کردار نمایاں تھا. اور وہ 40 سال تک اس سوسائٹی کے اندر، جس سوسائٹی میں آپ قیام پذیر تھے، وہاں آپ کی ان کیفیات کو لوگوں نے آبزرو کیا. اور یہ موقع آیا کہ جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ بالیقین ہم کریں گے، اس لیے کہ آپ صادق ہیں اور امین ہیں. آپ نے تو اسٹیبلش کر لی اس بات. تو یہ بنیاد ہے، یہ مذہب کی، ہمارے دین کی، تقویٰ کی، اور ایک بہترین انڈیویجول بننے کی، ایک بہترین عبد بننے کی، ایک بہترین بندہ بننے کے لیے یہ ایک ایبسولوٹلی ایسینشل کیریکٹرسٹک ہے جس کے بغیر ممکن نہیں کہ وہ عمارت جو تقویٰ کی آپ اپنے اندر بنانا ڈیزائر کرتے ہیں وہ کھڑی ہو سکے، ہے نا. تو اب یہ اس کی امپورٹنس ہے جس کو آپ نے شریعت کے اندر اس کو سمجھا بھی، پڑھا بھی، اس لیے کہ بغیر کمپریہنشن کے تفکر نہیں ہوتا. جب تک آپ اس چیز کو کمپریہنڈ نہیں کریں گے تب تک آپ اس میں آگے نہیں چل سکتے. اس کو ایک رٹو پیر کی طرح تو آپ اس کو پریکٹس کر لیں، مگر اس کو وہ فوائد حاصل نہیں ہوں گے آپ کو جو اس کی سمجھ کے ساتھ ہوں گے. اس لیے تفکر کے لیے بیان کی گئی 3 احادیث جو میں نے آپ کے سامنے، اس سے اسی کا اظہار کیا گیا ہے کہ آپ جتنا زیادہ ان تمام ایتھیکل گائیڈ لائنز کے اوپر اپنی فکر کو ڈیولپ کر لیں گے اور فکر کے ساتھ اپنے عمل کے اندر اس کو شامل کر لیں گے، اسی حد تک آپ کی کامیابی جو ہے اس فیلڈ کے اندر ہو پائے گی. یعنی تصوف میں آپ آگے چلیں گے، یعنی قرب اللہ کا
اسی حد تک proportionate to that effort that you do to acquire these habits and to implant these habits in your behavior, to your behavior, کہ آپ کے جو ایٹیٹیوڈز ہیں، آپ کی جو اخلاق کا پیٹرن ہے، وہ آپ کے ایتھکس کے کانٹیکسٹ میں آتا ہے، کہ آپ کا جتنا اچھا اخلاق ہوگا، وہ اخلاق اچھا کیسے کہلائے گا کہ وہ آپ کے لیے بھی اچھا ہو اور سوسائٹی کے لیے بھی جہاں آپ قیام پذیر ہیں، ایز این انڈیویجول اینڈ آلسو کلیکٹیولی. They are both aspects of your personality that have to be balanced. You see, only a very balanced, integrated personality can ensure a good society. ہے نا؟ تو وہ ایک اچھی سوسائٹی جب ہی بنے گی. مثال کے طور پہ اگر آپ نے ایک سچ کی بنیاد رکھی ہے تو آپ کے مابین جو جتنے بھی روابط ہیں آپ کے دوسرے ممبران سے، جو بردرز آپ کے ہیں، بھائی ہیں، جو اخوت سکھاتا ہے اسلام، جو بھائی ہیں، آدم اور ایو کی اولاد ہیں، حوا کی اولاد ہیں، اور اس لحاظ سے اس رشتے سے سب بھائی اور بہن ہیں، تو وہ کیفیت جو ہے، اور اس کے اندر پھر یہی کیفیات پائٹی کی، یعنی یہی سچ جو ہے، اور یہی جو آپ کی سیلف لیسنس ہے، آپ کی ہیوملٹی ہے، آپ کی سینس آف جسٹس ہے، یہی ساری باتیں جو ہیں جب آپ کی پرسنالٹی سے، آپ کی شخصیت سے مترشح ہوں گی، نظر آئیں گی، لوگوں کو مینیفیسٹ ہوں گی، تو اسی سے وہ ایک اچھی ریلیشن شپ پیدا ہوگی بٹوین یو اینڈ دی ادر پرسن، ہے نا؟ تو وہ اخلاق کی بنیاد، یہ ایتھیکل گائیڈ لائنس آٹومیٹیکلی بن جاتی ہے، اس لیے کہ اسلام جو ہے وہ ایم، اس کا جو ایک مقصد ہے، وہ ایک بہترین انڈیویجول، ایک بہترین سوسائٹی کریٹ کرنا، جو ایک نہایت ہی انٹیگریٹڈ ہو. انٹیگریشن جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے نا. اسی لیے آپ کو جو ہے نماز کے لیے فرض کیا گیا کہ آپ، یعنی فرض کی کیفیت میں اس کو پسند کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زور دیا، قرآن میں زور دیا گیا کہ کلیکٹیو نماز پڑھو، جا کے کم از کم ایک فرض نماز جو ہے وہ مسجد میں پڑھو، اس کے بعد میں آ کے اپنی سنتیں اور نوافل گھر میں پڑھ لو. مگر فرض کے لیے، تاکہ وہ ایک کمیونٹی سینٹر جو ڈیولپ ہوا، وہ جو ایک کمیونین آپ کی ہو رہی ہے بٹوین ادر پیپل who are members of the same society, who are your brothers, ہے نا، in the community، ان سے روابط آپ کے پیدا ہوں، آپ کو ان کے متعلق معلومات ہو، جو آپ جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، روزانہ ایک آدمی کو دیکھتے ہیں، اگر وہ کبھی نہیں آ رہا ہے تو آپ اسے گھر پہنچتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بھائی تم کیسے ہو، why were you not in the نماز، in the prayer، ہے نا. تو وہ کیفیت جو ہے وہ اسلام آٹومیٹیکلی ڈیولپ کرتا ہے، اور وہ کلیکٹیو کیفیت سے ہی پیدا ہوتی ہے، جو بہت زیادہ امفیسس ہے. امفیسس جو ہے وہ اسی کیفیت میں ہے کہ آپ کی جو پرسنالٹی، شخصیت ہے، وہ نمایاں طور پہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہولسم ہونی ہے. اس میں یہ ساری کیفیات نظر آنی چاہیے. مطلب سیلف لیسنس جو ہے، یہ آپ کا اخلاص جسے آپ کہتے ہیں، اگر آپ کی باتوں کے انداز میں، آپ کے عمل کے انداز میں سیلف لیسنس نظر نہیں آتی، آپ صرف اپنے سیلف انٹرسٹ کے اوپر، محور جو آپ کا ہے وہ سیلف انٹرسٹ ہوتا ہے کہ اس میں میرا کتنا فائدہ ہے، اگر آپ کی پرسنالٹی سے اس کا اظہار ہوتا ہے تو آپ میں وہ ریلیشن شپ وہ پیدا نہیں ہوگی. اس لیے کہ دوسرا بھی پھر اسی طرح دیکھے گا کہ مجھے بھی اپنا انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس نے تو اپنا انٹرسٹ پروٹیکٹ کیا، تو میں کیوں اس کے لیے اس کا انٹرسٹ میں پروٹیکٹ کروں، جبکہ اسلام یہ نہیں سکھا رہا ہے نا. تو جب تک کہ آپ شریعت کے دور کے اندر، جب اس عالم سے آپ گزر رہے ہیں، تو ان تمام چیزوں کو اس نوعیت سے ان پہ تفکر نہیں کرتے اور سمجھتے کہ جس سے آپ کے اندر ایک کلیئرٹی آف کانسیپٹ آئے. وہ جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے آپ کے ذہن میں کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں. اس لیے کہ ہمیں جو قرآن پاک سکھاتا ہے وہ باقاعدہ اس کے اوپر زور دیتا ہے، افلا یتدبرون، کیا تم تدبر نہیں کرتے، افلا یعقلون، کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے.
افلا یبصرون، کیا تم جو دیکھتے ہو آبزرو کرتے ہو وہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو یہاں آپ دیکھیے قرآن حکیم کا جو انداز ہے وہ کس قدر نمایاں طور پہ ایک ایسی خوبصورت کیفیت عطا کرتا ہے کہ شروع کے اندر تیسری یہ آیت ہے ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، ایک طرف تو یہ آ گئی کہ تمہارے جو فیتھ ہے وہ ایبسلوٹ ہونا چاہیے بغیر کسی ابھی ریشنل تو نہیں ہے، ریشنل ابھی کوئی نہیں آ رہا، ابھی تمہارا فیتھ ہے، اس کے اوپر تو تم پابند ہو جاؤ، پہلے تمہارا مکمل وہ ہونا چاہیے بلیف، مضبوط بلیف ہونا چاہیے کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے آیا ہے وہ ڈیوائن اسکرپچر کی کیفیت کے اندر دی ورڈ آف گاڈ ریولیشن جو ہے وہ ایبسولوٹ ٹرمز کے اندر وہی سچ ہے، وہی حقیقت ہے۔ یہاں تو آپ نے اپنے آپ کو مکمل طور پہ آپ کو سکون ہے اس معاملے میں، اور مضبوط آپ کا ایمان ہے کہ جہاں تک یہ بات ہے جو کچھ بیان کیا گیا وہ ایبسولوٹ ہے، ٹرمز کے اندر سچ ہے۔ پھر آپ اس کی تحقیق میں چلیں، اس لیے کہ آپ اس کی حکمت کو تلاش کریں، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ نے آپ کو کائنات میں دنیا کے اندر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، خلیفۃ اللہ فی الارض۔ تو اس خلیفہ کی حیثیت سے جو شعور آپ کو عطا کیا، جس سے آپ کو تمام خلقت میں ممتاز کیا، وہ شعور، اس شعور کو آپ استعمال کر کے اجاگر کریں گے، اس کو آپ ہارنس کریں گے، اس کو آپ ڈیولپ کریں گے، ہے نا، اس کو آپ رائٹ لائنز پر لے کر آئیں گے۔ اس لیے کہ شعور کی کیفیت جو ہے ایک جاہل کا بھی شعور ہے اور ایک عالم کا بھی شعور ہے نا، ایک سیدنا علی کرم اللہ وجہ کا شعور ہے کہ کہاں سے کہاں جاتی تھی ان کی وسعت تھی ان کی شعور کی، اور ایک عام آدمی کی ہے نا، ہماری ہے۔ تو وہ کیفیات جو ہیں اس میں ذہن میں رکھیے کہ ذہن بذات خود، جسے آپ مائنڈ کہتے ہیں، وہ ایک فارم آف انرجی ہے، اور وہ فارم آف انرجی جو ہے وہ بھی امپیکٹ ہو رہا ہے آپ کی ذکر اور فکر سے۔ وہ میری باتوں کو یاد رکھیے، وہ امپیکٹ ہو رہا ہے، یعنی کانسٹنٹ جو آپ ایک کیفیت میں ہیں ذکر اور فکر کی، اس سے وہ شعور کے جو اوپر ویلز ہیں، حجابات ہیں، وہ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو ایک غیر مرئی ہے نا، وہ تو آپ اس سے کسی فزیکل کیفیت میں اس کو آپ وہ نہیں کر سکتے، کنٹین نہیں کر رہے، یہ وہ تو ایک فارم آف انرجی ہے، بتا دیا جو سائنسداں بتا رہے ہیں، میں اپنی قرآن کی بات نہیں بتا رہا، میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں جو سائنسداں بتا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ مائنڈ از اے فارم آف انرجی، ہے نا۔ اور اس میں جب ہائر سائنس میں آپ جاتے ہیں تو وہ اس میں ایک اور جگہ یہ بیان کیا ہے، وہ میں نے کہیں نوٹس میں ہی لکھا تھا شاید، کہ ایوری تھنگ از انرجی، بیسیکلی ہر چیز جو ہے جب آپ اس کو بال ڈاؤن اس کو کرتے ہیں، ڈسپرس کرتے ہیں اس کو، اس کی حیت سے اس کو ہائر فارم میں لے کے جاتے ہیں، تو وہ مثال کے طور پہ آپ پانی کو لے لیں، پانی سے گیس بنتا ہے، گیس سے پھر الٹیمیٹلی گیس کی بھی فائنل وہ جو موڈیفیکیشنز ہیں اس میں جاتا ہے، اور پھر وہ انرجی کی اس فارم میں چلے جاتا ہے جہاں ریڈیشنز ہوتی ہیں، ویوز ہوتی ہیں۔ تو اور جو جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ اس کو اس چیز کو موت ہو گئی، نہیں وہ چیز وہ ختم ہو گئی، وہ ایکچولی وہ ختم نہیں ہوتی، وہ ایک ڈینس فریکوینسیز سے فائنر فریکوینسیز کی طرف جاتی ہے، سائنس کہہ رہی ہے فائنر، مگر وہ ختم نہیں ہوئی، وہ ایک اس نے فارم چینج کر دیا، اٹ ہیز بین ٹرانسفارمڈ۔ جیسے اب موت بھی جو انسان کے لیے ہے وہ اس کو ٹرانسفارم کر رہی ہے کہ یہاں سے ہم نے باڈی کا جو وہیکل لے کے آئے تھے، ہم جس وہیکل کو ہم نے استعمال کیا اس زندگی کے اندر فرام پوائنٹ اے ٹو زی، یہ وہیکل ہم نے یہاں چھوڑ دیا، اور جو اصل تھا جس کو اس کے اندر کنٹین کیا گیا تھا، جو مینیفیسٹ ہو رہا تھا آپ کے مائنڈ کی انرجی کے اندر بھی، اس لیے شعور جو ہے وہ روح کا حصہ ہے، وہ ہم نے پہلے ثابت کر دیا تھا الستو بربکم سے آپ کو جو بتایا تھا۔ تو وہ کیفیت جو ہے شعور کی، وہ کیفیت جو روح کے اندر ہے وہ تو ختم نہیں ہو رہی، وہ تو اپنے سفر کو جاری رکھ رہی ہے۔ اس سے پہلے کا سفر تھا وہ بھی شعور کا سلسلہ چل رہا تھا، اور وہی شعور کا سلسلہ اس کے آگے بھی چلنا ہے۔ اور اس شعور کو کس حد تک بیدار کیا آپ نے، کس حد تک اس کے ٹرو پوٹینشل کو آپ نے انہینس کیا،
بڑھایا، اس کو ریفائن کیا، ٹرانسفارم کیا، یہ آپ کی محنت کے اوپر ہے نا. یہ آپ کے انڈیور ہے جسے آپ جہاد فی اللہ کہتے ہیں، جو آپ اللہ کے لیے جہاد کر رہے ہیں، جو آپ کانسٹنٹلی. اب مثال کے طور پہ اگر آپ اپنی ایک ڈیزائر کو دور رکھتے ہیں اپنے آپ سے کہ صاحب میں شراب نہیں پیوں گا، کیوں نہیں پیوں گا؟ اس لیے کہ میرے رب نے منع کیا. سب سے پہلی تو بات یہ کہ رب نے منع کیا، میرے نبی علیہ السلام نے منع کیا. اب اس کے جو فوائد ہیں اس کو بھی میں دیکھ رہا ہوں، اس کی جو نقصانات ہیں وہ بھی دیکھ رہا ہوں، اور قرآن نے خود کہہ دیا اس میں فوائد بھی ہیں مگر نقصانات زیادہ ہیں. تو مگر یہ کہ میرا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ مجھے فوائد سے کوئی کام نہیں ہے اس کے، اس لیے کہ میرے رب نے منع کر دیا، میں اس کو نہیں لوں گا. مگر میں اس پہ تفکر جاری رکھتا ہوں، اور تفکر جاری رکھ کے یہ سوچتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ جو شراب کی کیفیت کے اندر جو ایک نشہ ہوتا ہے، اور وہ نشے سے جو اس کی ایک کنٹرول آدمی کا آہستہ آہستہ چھوٹتا چلا جاتا ہے، وہ کنٹرول جو اس کے لیے ایک نہایت اسینشیل ہے، یعنی اس کے اندر وہ کسی کا قتل بھی کر سکتا ہے نا، وہ کوئی بھی برا کام کر سکتا ہے جو سوسائٹی کے خلاف ہو، اگر اس کا کنٹرول اپنے، اس کا اختیار ختم ہو گیا اپنے سیلف کے اوپر، وہ بہک گیا ہے نا. تو وہ اب اس پہ جب آپ سوچ رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ اس کے نقصانات کس قدر سیریس ہو سکتے ہیں معاشرے کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے. وہ عموماً آپ نے سنا ہوگا کہ وہ شراب پی کے اسے بیوی کو قتل کر دیا، بچوں کو قتل کر دیا. کیسے کیا؟ اس لیے کہ وہ اپنے اس کا ذہن کا کنٹرول ختم ہو گیا. جب وہ ذہن کا کنٹرول ختم ہو گیا تو پاگل آدمی وہی تو ہوتا ہے. تو وہ پینے کے بعد میں اگر آدمی پاگل پن کے قریب جاتا ہے تو آپ کے لیے ایک مضر چیز ہے نا. تو وہ مضر چیز جو ہے وہ اب آپ تفکر سے پہلے تو آپ اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں اس لیے کہ اللہ نے کہا. میرا فیت کہتا ہے کہ اللہ نے یہ کہہ دیا تو بات ختم ہو گئی، میں اس کو ویسے ہی کروں گا جیسے اللہ نے کہا. مگر مجھے اس کو تفکر پہ لے جا کر مجھے پرکھنا ہے کہ اس کے مجھے تاکہ حکمہ بھی تلاش کر کے مجھے معلوم ہو، اس لیے کہ ہر کام کے پیچھے حکمت ہے. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اور اللہ نے کوئی چیز ایسی پیدا کی اس کا. اب اس کے بہت سے فوائد بھی ہیں شراب کے، جس کے استعمال کرنے میں دوا کی حیثیت سے آپ کو کوئی زخم آ گیا ہے تو آپ الکوہل استعمال کرتے ہیں، اس کو اینٹیسیپٹک کی حیثیت سے استعمال کرتے ہیں، مگر اس میں جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں، اس میں یہ نہیں کہ آپ وہ نہیں لگا سکتے. اس لیے کہ وہاں تو معاملہ یہ ہے کہ آپ کو اس کی یہ جو کیمیکل پراپرٹی ہے اس کو استعمال کرنا ہے. اس میں جو وہ خراب کیفیت ہے جو آپ کو کنٹرول کے اوپر آپ کا اختیار ختم ہو رہا ہے، اور وہ ہوتا ہے جس سے وہ تو آپ نہیں کر رہے استعمال، یعنی اسے پی نہیں رہے مگر اسے ایکسٹرنلی استعمال کر رہے ہیں. اب ہومیوپیتھک دوائیں ہیں، اس میں زیادہ تر دوائیں جو ہوتی ہیں ان کے اندر وہ الکوہل ہوتی ہے، کانٹینٹ ہوتا ہے اس کے اندر پڑی ہوتی ہے، وہ دوا ہے تو اس کو نشہ تو نہیں آ رہا، تو اسی لیے پھر وہ جائز قرار دی گئی. کبھی اس میں ہے مگر اس لیے کہ وہ ایک دوا کی حیثیت سے استعمال ہو رہی، تو آپ ٹونک نہیں استعمال کریں، ایز اے ٹونک استعمال نہ کریں، مگر دوا کی حیثیت سے تو استعمال کر سکتے ہیں آپ. اس لیے کہ وہ آپ ایک مرض کو دور کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اس کے آپ کیمیکل کمپوننٹس جو ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں. اور اسی لیے جیسے جو اس کے اوپر ایک اور بات نکل آتی ہے، ایک واقعہ جس کے اندر حضور سرور کونین علیہ السلام کا، کہ آپ جس دن کہیں باہر تشریف لے جا رہے تھے تو گوشت آیا کوئی، آپ تشریف لے گئے، شام کو تشریف واپس لائے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت جو کھانا تھا اس میں گوشت نہیں تھا. تو آپ نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صبح جو گوشت آیا تھا وہ میں نہیں دیکھ رہا. تو عائشہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا کہ وہ صدقے کا تھا، وہاں سے جو آیا تھا، تو اس لیے آپ کو پسند نہیں فرماتے اس لیے. تو پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہ ہمارے لیے جائز تھا، اس لیے کہ صدقہ ان کے لیے تھا جن کو دیا گیا، ہمیں تو انہوں نے تحفہ دیا. تو وہ تحفے تو یہ ٹرانسفارمیشن تھی، یعنی وہ صدقہ جو ہے وہ ٹرانسفارم ہو گیا تحفے میں، تو وہاں پھر وہ جائز ہو گیا. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضور سرور کونین علیہ السلام کہہ رہے ہیں، لا گیور ہے نا. تو وہاں سے ہو رہا ہے. تو اس لیے ہمیں ہر چیز کے اوپر تفکر کی ضرورت ہے.
اور جب تفکر شامل ہو جاتا ہے تو ہی آپ کے ایمان کے اندر طاقت آتی ہے، وہ مضبوط ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی جو فاؤنڈیشنز ہیں، ریشنل فاؤنڈیشنز، وہ اسٹیبلش ہو گئی. اور وہ ریشنل فاؤنڈیشنز، ریشنالٹی جو ہے، اس کے لیے آپ کو اپنا ذہن استعمال کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو اپنا مائنڈ استعمال کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو اپنا تھاٹ استعمال کرنا ہے، اور وہ تھاٹ جو ہے اس کو آپ کو ہارنس کرنا ہے، اس کو آپ کو ڈیولپ کرنا ہے. اسی لیے میں نے آپ کو ایک اور جگہ بتایا تھا کسی اور لیکچر میں کہ تھاٹ میٹرکس جو آپ کی ہے ذہن کی، اس کو ڈیولپ کرنا بہت اہم ہے. اس لیے کہ تعلیم کا کام جو ہے وہ آپ کو سوچنا سکھانا ہے. تعلیم آپ کو سوچ سکھاتی ہے کہ آپ کو کس طریقے سے سوچنا ہے نا. ایک آدمی سوچتا ہے اس کی کنولیوٹڈ تھنکنگ ہے نا، ایک آدمی سوچتا ہے اس کی اسٹریٹ تھنکنگ ہے، ایک آدمی سوچتا ہے اس کی صرف سپرفیشل تھنکنگ ہے، وہ جو دیکھ رہا ہے صرف وہی سوچ رہا ہے، اس سے آگے نہیں جا رہی. ایک آدمی سوچ رہا ہے اس سے بہت پیچھے تک جا رہی ہے. تو علماء جو ہیں ان کی اساس یہی ہے کہ ان کی نگاہ علم کی بنیاد کی وجہ سے، اور جو انہوں نے اپنی تھاٹ میٹرکس ڈیولپ کی ہے اس کی بنیاد کی وجہ سے بہت دور تک دیکھتی ہے، بہت دور تک سمجھتی ہے. اور قرآن جو ہے، اور قرآن اور ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک، یہ پڑھنے سے، اذکار کرنے سے، یعنی ذکر کرنے سے، افکار کرنے سے، فکر کرنے سے آپ کے اندر یہ جو خلیے ہیں جو آپ کو غیب کی باتیں سمجھنے میں آسانی پیدا کرتے ہیں، وہ خلیے ڈیولپ ہوتے ہیں آپ. تو آپ جو لوگ جو زیادہ ذکر میں اور ان تمام کیفیات میں مشغول رہتے ہیں، ان کا ذہن آپ دیکھیں گے روح کے ساتھ، جیسے ان کو الہام ہوتا ہے، القاء ہوتی ہے پہلے، پھر الہام ہوتا ہے، جیسے میں نے ذکر کیا پہلے آپ کو. تو یہ کیفیات ساری جو ہیں، یہ کیفیات ایک مومن کے اندر بدرجہ اتم بڑھتی چلی جاتی ہے. مگر ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، آئرنی آف دی فیٹ کہیے، کہ جو ایک زمانہ تھا جس میں بہترین طور پہ اسلام کو پریکٹس کیا جا رہا تھا، وہ تو ایک گزر گیا زمانہ. اور اس کے بعد میں وی ہیو لاسٹ دی ٹریک. ہم ٹریک کو بالکل بھول گئے اور ہم نکل گئے غلط رستوں پہ. ہم نے فالو کرنا شروع کر دیا ویسٹ کو، اس لیے کہ ہم نے سمجھا کہ وہ ہمارے انداتا ہے، نعوذ باللہ. تو جب ہم اس طرف گئے تو ان کا بیس ہے صرف مٹیریل، ان کا جو کلچر ہے وہ ہے سینسیٹ. وہ صرف اس چیز کو جس کو دیکھتے ہیں اس کو جا کہتے ہیں یہ ہے، جس کو نہیں دیکھتے وہ کہتے ہیں نہیں ہے. اسی لیے ان کے ہاں سیکولرزم آئی. جو اسٹیٹ اور چرچ کے اندر ایک دراڑ آئی، وہ اسی لیے آئی کہ جو پہلے کلرجی تھی، جو آپ کی جو پیپسی تھی، جو آپ کی ریلیجس ان کی جو تھی باڈی تھی، وہ ایک بات کہتی تھی جو انسائنٹیفک تھی، جس میں ریشنل نہیں تھا. وہ کہتے تھے بلیو ان اٹ اینڈ یو ول بی سیوڈ. جیسے ٹرینٹی کا ان کا سلسلہ ہے، بلیو ان اٹ اینڈ یو ول بی سیوڈ. بس مان لو اس بات کو اور تم بچ جاؤ گے. اس لیے کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ paid for all our vices through his blood، ہے نا. تو یہ جو کانسیپٹ ہے، دین کا کانسیپٹ ہمارا نہیں ہے، اس کے بالکل تضاد ہے اس کے اندر بہت بڑا، ہے نا. تو وہ جو کیفیت تھی اسی سے پھر ان کے ہاں ریوولٹ ہوا. اور ان کے جو وہ جنریشن جو پڑھ لکھ کے سائنس کے اندر آگے بڑھ رہی تھی، اس نے چرچ کی باتوں کو ماننے سے انکار کیا. اور یہیں سے پھر سیگریگیشن ہوئی کہ چرچ اپنا کام کرے اور جو ہمارا کام ہے ماڈرن دنیا کا وہ ہم اپنا کام کریں. اور جب یہ کیفیت پیدا ہوئی تو نیچرلی پھر ان کے اندر مذہب سے دوری ہوتی چلی گئی. اب ان کے ہاں صرف ایک لپ سروس ہے، کہتے ہیں کہ وہ عیسائی ہیں، مگر وہ ان کی جو فیتھ کی حالت ہے وہ بالکل بہت ہی مبہم ہے، بہت ہی ویک ہے. ہماری جو کیفیت ہے، ہماری کیفیت یہ ہے کہ پہلے ہمیں فیتھ سکھایا جاتا ہے کہ فیتھ کو آپ کو مضبوط رکھنا ہے. جو قرآن میں کہہ دیا گیا وہ ان ایبسلوٹ ٹرمز وہ ایبسلوٹلی ایکوریٹ ہے، اس میں کوئی گنجائش ہے ہی نہیں شبہ کی. شبہ آتا ہے فلسفے میں،
قرآن میں شبہ نہیں آتا. قرآن gives you certainty ایبسلوٹ ٹرمز میں. اور وہ ثابت ہو گئی کہ سرٹنٹی جو ہے وہ کس قدر عظیم الشان ہے کہ جو آج کے سائنسداں ہیں بڑے بڑے، وہ سب مان رہے ہیں کہ جتنی باتیں بیان کی گئی ہیں قرآن حکیم کے اندر وہ سب کی سب 1400 سال پہلے اس لیے کہ رب نے بیان کی. وہ تو رب کی طرف سے آیا. تو رب نے بیان کی جو مالک و خالق ہے، جو پیدا کرنے والا ہے. تو ہر چیز جو ہے اس کی حکمت ہے، مگر میری عقل ہو سکتا ہے ابھی تیار نہ ہو کہ میں اس کو سمجھ پاؤں، وہاں تک پہنچ پاؤں. وہ بات دوسری ہے، وہ اپنی جگہ حقیقت ہے. تو یہ ایمان کی کیفیت کہ جو بیان کر دیا گیا وہ ایبسولوٹ ٹرمز میں وہی ہے، یہ تو آپ نے اپنے دل میں بٹھا لیا اور پھر تلاش میں نکلے کہ مجھے اس کی حکمت تلاش کرنی، تو آپ کے سامنے آئے گی، پرووائڈڈ کہ آپ نے اپنی ذہن کو اس طرح استوار کیا ہو، اپنی تھاٹ میٹرکس کو اس طرح ڈیولپ کیا ہو، ہے نا. اور اپنی زندگی کو جیسے ایک سالک کرتا ہے، اپنی زندگی کو ایک میتھڈ کے ساتھ، ایک میتھڈالوجی کے ساتھ، ایک ڈسپلن کے ساتھ لے کر چلے ہوں کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس نماز کی جو آپ کو کیفیت بتائی گئی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کہ ایسی پڑھو جیسے یہ تمہاری آخری نماز ہے. جب یہ کیفیت آپ لائیں گے اور یہ بتایا گیا ہے کہ تم جب رب کے سامنے کھڑے ہوئے، یہ معراج میں ایک تحفہ ملا تھا حضور سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لیے. تو وہاں وہ کیفیت جو تھی وہ ایک اللہ کا دیدار تھا، اللہ کے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی عظیم الشان عزت عطا فرمائی، اللہ پاک نے شرف عطا فرمایا کہ آپ تشریف لے گئے اور فاصلہ کمان 1.5 کمان تھا اور پلک نہیں جھپکی، ہے نا. وہاں یہ تحفہ ملا اور پھر اس تحفے کو پھر کم کرتے چلے گئے اور 5 پہ آ گئی. تو وہ 5 مرتبہ ہے ڈائریکٹ کمیونین ود دی لارڈ آلمائٹی. اب اگر یہ سمجھ کے کہ میں اللہ کے حضور کھڑا ہوں، اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جب نماز پڑھی جائے گی اور یہ کہ میری آخری نماز ہے تو پھر آپ کی جو چہرے مبارک کے اوپر جو آپ کی کیفیت ہوگی وہ یہی ہوگی نا کہ اللہ سے کہ میں ایک گناہگار انسان ہوں، تو میرے کتنے میں صبح سے شام تک مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور وہ مالک عالم جل شانہ جل جلالہ جو اتنا کمپیشنیٹ ہے، جو اتنا بینیفیشنٹ ہے، جو اس قدر مرسیفل ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، وہ کتنا رحم کرنے والا ہے، میں اس کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. تو وہ کیفیت جب آپ کی آئے گی چہرے سے بھی نمایاں ہوگی، اور آپ کا یہ چہرے سے نمایاں ہونے سے پہلے آپ کے ذہن میں نمایاں ہوگی. ذہن جو روح کا حصہ ہے اس میں نمایاں ہوگی. یہی میں نے آپ سے کہا کہ ایوری تھنگ دیٹ ہیپنس اور یو ڈو امپیکٹس یور سول. تو وہ سول کے اوپر ایک کانسٹنٹ کیفیت ہے جس سے وہ اس کو غذا بھی مل رہی ہے اور وہ ڈیولپ ہو رہی ہے، ایک خاص لائنز کے اوپر ڈیولپ ہوتی چلی جا رہی ہے. اور جب یہ لائنز صحیح ہوں گی، جب وہ ترتیب صحیح ہوگی جیسے حضور سرور کون علیہ السلام نے ہمیں سکھایا، جب وہ صحیح ہوگی تو وہ آپ کو صحیح جگہ، آپ کی جو ڈیسٹینیشن ہے صحیح جگہ لے کر جائے گی. آپ کے رحمتوں کے انبار برسیں گے جی، آپ کے ذہن کو وہ نمود بخشے گا اللہ، اس میں وہ کیفیت آئے گی کہ آپ ان چیزوں کو جو ویسے ڈھکی ہوئی ہیں، چھپی ہوئی ہیں، اپنے سر کی نگاہ سے، وہ سر جو روشن اللہ پاک کرتا ہے اس کی نگاہ سے دیکھیں گے. اور وہ جو کیفیت ہے وہ نہایت اہم ہے، وہی کیفیت آپ کے ساتھ جانی ہے نا. اور اس کو ڈیولپ کرنا ہے اور اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے. جب اللہ نے ہمیں آپ کو خلیفۃ الارض بنایا تو اس کو سمجھنا ہے اور سمجھ کے آگے چلنا ہے، تبھی وہ مرحلہ آسان ہوگا آپ کے لیے. اگر آپ سمجھ کے نہیں چلیں گے تو مرتب نہیں ہوگا ذہن، مرتب نہیں ہوگی آپ کی روح. اس لیے کہ روح جو ہے وہ ہے اصل. اللہ نے روح کو نفخت فیہ من روحی پھونکا اپنی جانب سے آپ کے اندر اپنی روح کو. تو وہ کیفیت جو روح کی ہے اس کو سوتا نہ چھوڑ دیں.
اس کو ایسی کیفیت میں نہ چھوڑیں کہ اس پہ کوئی کام ہی نہیں کیا آپ نے، اس پہ ایفرٹ ہی نہیں کی. آپ اپنی زندگی کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں کہ آپ کو کھانا میسر اچھا ہو، آپ کو گھر اچھا میسر ہو، آپ کو باقی چیزیں جو زندگی کی آسائشیں ہیں وہ سب اچھی سے اچھی ملیں. کتنی کوشش کرتے ہیں آپ، امتحان پاس کرتے ہیں، سی ایس پی کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، سی اے کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ڈاکٹر بنتے ہیں وغیرہ. یہ ساری کوششیں اس میں محنت کرتے ہیں بے انتہا، رات رات بھر پڑھتے ہیں اس کو پاس کرنے کے لیے، محنت کرتے ہیں تب آپ کچھ بنتے ہیں. اسی طرح آپ کی روح ہے، اگر آپ نے روح کو اس کی غذا فراہم نہیں کی، اور میں نے جیسے پہلے بتایا کہ روح کی جو یرننگ ہے وہ ہے قرب، اللہ کا قرب، اللہ کی رضا. تو اگر اس کے لیے ایفرٹ نہیں کی تو وہ جو آبجیکٹو ہے یا وہ روح کی یرننگ ہے وہ تو نہیں پا پائے گا آدمی. اگر آپ نے اس کو ایسے ہی رکھا بغیر سوچے، اس میں جو علم تفکر ہے اس کی طرف توجہ نہیں دی، تدبر کی طرف توجہ نہیں دی، عقل کی طرف توجہ نہیں دی، اس کو نہیں بنایا، اس کیفیت کے ساتھ نہیں سمجھا، تو پھر آپ کیسے پائیں گے اس آبجیکٹ کو، اس گول کو جو آپ کی زندگی کے اندر اللہ نے رکھا ہے. دیٹ از دا گول دیٹ از بین فکس فار یو. آپ کو تو وہ پانا ہے ہر حال میں. تو وہ جب ہی پائیں گے جب آپ اپنے روح کو غذا عطا فرمائیں گے. اس کے لیے یہ کیفیات جو ہے ان کا اہتمام کریں گے کہ آپ جیسے روزے رکھتے ہیں تو روزے کس طرح رکھنے چاہیے اس کو سمجھیں گے پہلے، اور روزے سے کیا کیا فائد ہونی چاہیے. پھر آپ کو ایویلیویٹ کریں گے کہ ہیو آئی بین ایبل ٹو اچیو مائی گول، کہ میں نے ایک مہینے کے روزے تو رکھ لیے، یا میں نے سال بھر میں ہر جمعرات کو اور پیر کو روزہ رکھا، مگر ہیو آئی بین ایبل ٹو اچیو مائی گول، کہ میرا آبجیکٹو کیا تھا اس کے اندر. تو آبجیکٹو تو ڈیفائن کریں نا پہلے، اور پھر آبجیکٹو ڈیفائن کر کے اس گول کو پھر ہمیشہ اپنا احتساب کریں. یہ سلوک کے اندر احتساب اہم کیفیت ہے کہ آج آپ نے سارا دن جب گزر گیا تو کیا آپ نے آج سارا دن کیا، اس کی ایویلیویشن خود کریں. اللہ نے آپ کے اندر جو نفس لوامہ دیا ہے وہ اسی لیے دیا ہے کہ اس کی ایویلیویشن کریں. آپ اس کو ایویلیویٹ کر کے دیکھیں کہ کہاں پہنچے، کہاں تک پہنچے، اور پھر یہ سوچیں کہ میں نے تو جیسے آپ اپنے لیسنس کے اوپر کرتے ہیں کہ بھائی میں نے ایک دفعہ اس کو پڑھا دیکھا، میری جتنی سمجھ میں آیا، پھر اس کو دوبارہ میں نے ذہن میں ریپیٹ کیا آپ نے، تو آپ کو معلوم ہو گیا اس میں صرف آپ کو 10% آیا ذہن میں. تو پھر آپ دوبارہ پڑھیں گے، دوبارہ پڑھیں گے، کتنی بار پڑھیں گے تاکہ وہ 100% آپ اس کو پا سکیں. اسی طریقے سے آپ کی جو ایویلیویشن ہے اللہ نے یہ ساری کیفیات آپ کی روح میں رکھ دی ہیں کہ آپ خود اس کا ایویلیویشن کریں، آپ خود دیکھیں کہ کس حد تک آپ نے اپنے گولز کو اچیو کر لیا. اور یہ ہے پاکیزگی، یا جیسا کہتے ہیں پرہیزگاری کا معیار، کہ پرہیزگاری جو ہے وہ یہیں آتی ہے سامنے، کہ آپ ان تمام چیزوں سے پرہیز کریں جو آپ کے لیے نقصان دہ ہیں، روح کو غذا فراہم نہیں بلکہ نقصان پہنچاتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی آدمی جوا کھیل رہا ہے تو وہ کانسٹنٹلی نقصان پہنچا رہا ہے اپنی روح کو، یا کوئی غلط کام کر رہا ہے جس کو اللہ پاک پسند نہیں فرماتے، مثلا غلط تصویریں دیکھ رہا ہے جس سے اس کی ذہن پر آگندہ ہو رہا ہے. اب جب ذہن پر آگندہ ہو رہا ہے تو روح پر آگندہ ہو رہی ہے، اور جب روح پر آگندہ ہو رہی ہے تو پھر وہ قرب و وصال کی بات کہاں آ گئی بھائی؟ وہ تو گئی، وہ تو ہاتھ سے گئی. وہاں تو پاکیزگی کا عالم دیکھیے آپ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب آپ نہاتے تھے تو آپ تہمت باندھ کے نہاتے تھے، کیا کیفیت تھی. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. اگر ہم نے ان کی دو طرف توجہ نہیں دی تو ہم اپنے اصل کو نہیں پائیں گے، اپنے آبجیکٹو کو اچیو نہیں کر پائیں گے. ہم نے جو اپنے یہ کتاب پھر رہ جاتی ہے، جہاں تک ہم پہنچے تھے ایتھیکل گائیڈ لائنس پہ، آئی تھنک وی ور آن ٹروتھ. اس کے بعد میں جسٹس، سوری، جسٹس کو آپ نے عدل اور احسان، یہ دو کیفیات جو قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں
وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ کس قدر اہم ہے. اب جسٹس کی کیفیت جو ہے نا وہ تو بہت ہی سمپل ہے، یعنی انصاف، جو جس کا ڈیو ہے وہ اس کو ملے. ایک سوسائٹی میں بھی آپ اپنے ساتھ بھی جسٹس کرتے ہیں کہ آپ اپنے وقت کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں، آپ اپنی تمام جو کیپیسٹیز، جو ایبلٹیز آپ کو دی ہیں، جو طاقتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں، ان کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں. آپ اپنے روابط میں انصاف کر رہے ہیں، بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ. اور یہ سب لیڈ ڈاؤن ہے ان دی فارم آف آرڈیننسز ان دا قرآن. یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ ہمیں خود ان کو ابھی ریسرچ کر کے نکالنا ہے، نہ. جو قرآن نے آپ کو جو سلوک کا راستہ ہے وہ سکھا دیا ہے. والیوم 2 کے اندر وہ تمام آبلیگیشنز اور ڈیوٹیز جو ہیں وہ اسپیسیفائی کر دی. ان کو اس کیفیت سے، مثال کے طور پہ جیسے حدیث میں بیان ہوتا ہے کہ جب تم اپنے والدین کی طرف مسکرا کے دیکھتے ہو تو تمہیں ایک عمرے کا، مقبول عمرے کا ثواب. تو عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام اگر بار بار دیکھیں تو فرمائے بار بار ملے گا. اب یہ کیا، کون سا ربط ہے یہ ماں باپ اور بچے کا؟ تو اس کے اوپر جو احسان، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جو احسان والدین کا ہے، جو احسان اللہ رب العزت کا ہے، اس کا بدلہ صرف احسان ہے نا. وہ حسن کے ساتھ، حسن کے ساتھ آپ مسکرا کے دیکھ رہے ہیں اپنی والدہ کی طرف، اس کو کتنی تقویت ہوتی ہے. یا باپ کی طرف کہ جب آپ بڑے باپ سے بھی آگے نکل گئے ہیں تو آپ اسے جھک کے سلام کر رہے ہیں، اس کے ہاتھ کو بوسہ دے رہے ہیں، یا اپنی ماں کے پیروں کو بوسہ دے رہے ہیں. اب یہ کیا، یہ حسن ہے. حسن ہے جس سے افزائش ہوتی ہے محبت کی، اور وہ محبت بنیاد بنتی ہے ایک بہترین انسان کی، ایک بہترین رشتے کی، ایک بہترین گھر کی، ایک بہترین سوسائٹی کی. تو اس میں تفکر کی کیفیت جب تک آپ نہیں لائیں گے تو جو حسن ہے اس حکمہ کا وہ نہ پا پائیں گے، وہ نہیں ملے گا. اور آپ کو وہ حسن پانا ہے ایک مومن کی حیثیت سے. مومن کا کل آج سے بہتر ہوتا ہے. حدیث مبارکہ کیسے بہتر ہوگا؟ اٹس اے کانسٹنٹ ایولیوشنری پروسیس. اگر اس ایولیوشنری پروسیس کو آپ نے اپنی زندگی میں انسٹل نہیں کیا، امپریگنیٹ نہیں کیا، تو کیسے چلیں گے آپ؟ کیسے وہ پائیں گے قرب اللہ کا، جو مالک عالم جل شان جل جلالہ، جو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے آپ سے، جو بے پناہ محبت کرتا ہے آپ سے. وہ کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. جتنے بھی گناہ کیے ہوں، جتنے بھی تم نے غلطیاں کی ہوں، تمہارا مالک تم سے اتنا پیار کرتا ہے کہ تم آؤ تو معافی مانگو دل سے، اور اس کی رحمت سے مایوس مت ہونا. یہ ایک کمانڈ ہے، رحمت سے مایوس مت ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. وہ تو مالک عالم جل شان جل جلالہ، اور تم سے بے پناہ محبت کرتا. وہ تو چاہتا ہے ففروا الی المغفرہ، ہے نا 29ویں پارے میں، بھاگتے ہوئے آؤ اپنی مغفرت تلاش کرتے ہیں. تو کیا کیفیت ہے یہ؟ تو یہ جو ربط ہے یہ پانا ہے الٹیمیٹلی اللہ کے ساتھ. کیسے؟ اس کی میتھڈالوجی ہے. ایک سلوک بنایا، ایک ڈسپلن بنایا، ایک میتھڈالوجی پوری بنائی. کن لوگوں نے؟ جو مقربین تھے، اللہ کے مقربین تھے. استماع کے ساتھ سنتے تھے کلام کو جو قرآن میں بیان ہے، استماع کے ساتھ، سیریسنس کے ساتھ ہر بات کو سنتے تھے. یہی لوگ ہیں کہ جو اللہ کے فضل کے حقدار ہیں. قرآن کی آیت یہ کیسی کیفیت ہے جس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے. اپنی زندگیوں کے اندر ہم وہ کیفیت، یعنی وہ محبت، وہ عشق، وہ جذبہ، اس کو ہم انہانس نہیں کر رہے، اس کو ہم اپریشیٹ نہیں کر رہے، اس کو ہم وہ
وہ طاقت فراہم نہیں کر رہا ہے کہ وہ آگے بڑھے، کھلے اور ہمارے لیے ایک زاد راہ بنے اللہ کے قرب کے لیے، ہے نا؟ اس چیز کو سمجھیے، یہ سمجھنے کی چیز ہے. تو تصوف جو ہے وہ ایک سمجھنے کی چیز ہے. حضور سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ تصوف کا سب سے بڑا ہمارے لیے سبق ہے. آپ کی ہر کیفیت میں ہمارے لیے سبق ہے. اس کو سمجھیے، اس کو اس ڈیپتھ کے ساتھ سمجھیے. اس کا مطالعہ اس لیے نہ کیجیے کہ امتحان کو پاس کرنا ہے، اس کا مطالعہ اس لیے کیجیے کہ آپ کو ایک بہتر انسان بننا ہے، اللہ کا قرب پانا ہے. وہ الٹیمیٹ آبجیکٹو جس کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا وہ پانا ہے. انصاف کرنا ہے اپنی ہر لمحے کے ساتھ. جو لمحہ آپ کو مستعار دیا گیا وہ لمحہ آپ کو استعمال ایسے کرنا ہے ٹو میکسیمائز دی فضل جو اللہ سے آپ کو پانا ہے، کہ آپ کو میکسیمم ملے. ایک لمحہ تفکر 70 سال، ایک لمحہ 70,000 سال، ہے نا؟ وہ آپ کو میکسیمائز کرنے کا نسخہ ڈھونڈنا ہے اور اس کو پا کر اس کو استعمال کرنا ہے، اپنی زندگی میں رائج کرنا ہے. یہ تصوف ہے. تصوف کو اس نگاہ سے دیکھیے. دس از دی پیٹرن آن وچ یور لائف شوڈ بی آپریٹو. Unless you do that, you have lost the game. پیدا سب ہوتے ہیں، کتا بلی بھی پیدا ہوتا ہے، جانور بھی پیدا ہوتا ہے، مگر ان کے پاس شعور تو نہیں دیا اللہ نے. اللہ نے تو آپ کو باشعور بنایا، ایک شاندار شعور عطا کیا جس کا پوٹینشیل آپ کو خود محسوس کرنا ہے، پانا ہے، پروب کرنا ہے، انویسٹیگیٹ کرنا ہے، وہاں تک پہنچنا ہے. چلیے آئی تھنک آپ کا ختم ہو گیا یہ پیریڈ. وما الینا الا البلاغ. وی ول کنٹینیو ود دس